کالم ہے محاذ قلم، لکھا ہے فدا عدیل نے۔ عنوان ہے بچوں کی طرح روتے افغان بوڑھے۔ دہشت گردی یا فوجی آپریشن سے متاثرہ لاکھوں افراد کی نقل مکانی ہو یا افغانستان سے حالات کے مارے ہمارے بہن بھائیوں کی پاکستان ہجرت، کئی مواقع ایسے آئے جب رپورٹنگ کے سلسلے میں مختلف کیمپوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ طورخم بارڈر اور لنڈی کوتل میں رضاکارانہ طور پر واپس جانے والے افغان مہاجرین کی حالت زار پر بہت کچھ لکھا اور کہا جا چکا ہے۔ ان لوگوں کے کرب کا اندازہ میڈیا کی خبروں سے نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ خود جائیں، اپنی آنکھوں سے ان بے بس افغانوں کی کیفیت دیکھیں تو کسی حد تک یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بیچارے کیسے اندھیروں کی جانب بڑھنے کے لیے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور کس خوف اور اندیشوں میں مبتلا ہیں۔ ہم اور ہماری طرح دوسری مقامی اور عالمی میڈیا کی ٹیمیں لنڈی کوتل میں معروف پشتو شاعر حمزہ بابا کے مزار کے قریب بنائے گئے ہولڈنگ سینٹر یعنی کیمپ پہنچیں تو وہاں عجیب صورتحال دیکھنے کو ملی۔ دعووں کے مطابق یہاں افغان مہاجرین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لینا چاہا۔ توقع تھی کہ ان سہولیات پر افغان مہاجرین اطمینان کا اظہار کریں گے اور ایک اچھے پیغام کے ساتھ پاکستان کی سائٹ سے مثبت رپورٹنگ بھی ہو جائے گی اور جاتے جاتے ان افغانوں کو آخر میں بھی اچھی یادیں حوالے کر کے سینے سے لگا کر ایک باوقار انداز میں رخصت کریں گے، مگر یہاں معلوم نہیں کس کے مشورے پر میڈیا کو کوریج کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اس کیمپ میں سہولیات کے نام پر مذاق کا بندوبست کیا گیا تھا۔ لنڈی کوتل میں پاک افغان شاہراہ پر جگہ جگہ ٹرکوں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملیں۔ وہاں جا کر افغان بزرگوں، جوانوں، نوعمر لڑکوں اور بچوں سے بات کرنے کا موقع ملا۔ کچھ بچے اپنے مستقبل سے بے نیاز کھیلنے میں مصروف دکھائی دیے، جبکہ زیادہ تر بچوں اور بزرگوں کے چہروں پر سفر کی تھکاوٹ اور مستقبل کے خدشات کے آثار واضح دکھائی دیے۔ میں نے بزرگوں کو بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا۔ یہ بزرگ بتا رہے تھے کہ ان کے بچے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے بچوں نے یہاں پولیو سے بچاؤ کے قطرے پیے ہیں، یہ پاکستان میں پڑھ رہے تھے، اب ہمارے بچوں اور آگے ان کے بچوں کا کیا ہوگا۔ 3-4 نسلوں کے نمائندے ایک ہی ٹرک میں سوار ملے۔ تشویش کی بات یہ تھی کہ لنڈی کوتل میں ٹرکوں کی یہ قطاریں 3 راتوں سے لگی ہوئی تھیں، یعنی ان لوگوں نے رجسٹریشن وغیرہ کے انتہائی سست رفتار عمل کی وجہ سے ادھر ہی 2 اور 3 راتیں گزار لیں۔ اس دوران خواتین کے لیے رفع حاجت اور نماز وغیرہ کا کوئی بندوبست نظر نہیں آیا۔ انسان سوچ کر ہی کانپ اٹھتا ہے، آپ کیسے اپنا سارا کاروبار، حساب کتاب سمیٹ کر ایک ہی ٹرک میں 3-4 خاندانوں کے افراد اور ان کا سامان ٹھونس کر واپس اپنے ملک روانہ ہو جائیں، جو 40 سال قبل صرف آپ نے دیکھا ہو، آپ کے بچوں اور آگے ان کے بچوں نے اپنے گاؤں کا صرف نام سنا ہو، آپ کی کوئی زمین ہو، نہ کوئی مکان اور نہ کوئی کاروبار، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی بچیاں وہاں جا کر تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ پائیں گی۔ ایسے میں بات کرتے ہوئے آپ بچوں کی طرح ہی روئیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ پنجاب کے مختلف حصوں سے لنڈی کوتل پہنچنے کے باوجود ذہنی طور پر پاکستان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن مان رہے تھے کہ وہ غیر قانونی طور پر یہاں مقیم تھے۔ یہ لوگ ملکوں کے سفری قوانین سے آگاہ تھے۔ بیشتر کا کہنا تھا کہ ان کو مزید مہلت ملنی چاہیے تھی۔ پہلے وہ افغانستان جاتے، وہاں اپنی آبادکاری کی پلاننگ کرتے، واپس آ کر پاکستان سے اپنا سارا حساب کتاب سمیٹتے اور پھر سکون اور اطمینان سے چلے جاتے۔ یہ افغان مہاجرین بتا رہے تھے کہ افغانستان میں شدید سردی شروع ہو چکی ہے، وہاں بیشتر علاقوں میں برف باری ہوتی ہے۔ اسی موسم میں لوگ نقل مکانی کر کے گرم علاقوں یا پاکستان منتقل ہو جایا کرتے تھے۔ افغانستان پر روسی یلغار سے قبل بھی موسمی ہجرت معمول کی بات تھی۔ اب مہاجرین کی بڑی تعداد ایسی حالت میں واپس جا رہی ہے یا بھیجا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اپنے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ عمل مکمل ہوگا تو پاکستانی معیشت بہتر ہو جائے گی اور امن و امان کی صورتحال بھی سنبھل جائے گی۔ اس سے قبل جو بھی چھوٹا بڑا واقعہ ہوتا تو افغان مہاجرین کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ سوچتا ہوں اگر غیر قانونی تمام افغان واپس چلے گئے اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں قانونی طور پر مقیم مہاجرین کو بھی دیس نکالا دے کر رخصت کر دیا گیا تو ہمارے ہاں ناخوشگوار واقعات کا الزام کس کے سر تھوپا جائے گا۔ قانونی حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کا اپنے قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کی طرح پاکستانی قوانین کے مطابق بھی یہاں کوئی بھی غیر ملکی غیر قانونی طور پر نہیں رہ سکتا، لیکن جو مہلت افغان مہاجرین کو دی گئی تھی اس کے اندر 40-45 سال سے یہاں مقیم خاندانوں کے لیے واپسی بہت ہی کٹھن اور تکلیف دہ مرحلہ ثابت ہوا۔ اسی وجہ سے دی گئی ڈیڈ لائن تک مہاجرین کی واپسی کی شرح بتائی گئی کل تعداد کے مقابلے میں انتہائی کم رہی۔
اب مختلف شہروں سے افغان باشندوں کی گرفتاری اور ان کی لنڈی کوتل منتقلی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ یہ امر ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ غریب افغان خاندانوں کے پاس ٹرک مالکان کو دینے کے لیے لاکھوں روپے نہیں ہیں۔ ان کے بچے بھوک کا شکار ہیں اور سفر بہت ہی کٹھن۔ حکومت کو انسانی بنیادوں پر یہ ساری تکالیف ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جو مناظر میں لنڈی کوتل میں دیکھ کر آیا ہوں وہ پوری طرح الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ طویل سفر کے دوران افغان خواتین ٹرکوں میں ہی یا سڑک کنارے زچگی کے عمل سے گزری ہیں۔ اب یہ ساری کیفیت، یہ سارا دکھ اور یہ دردناک مناظر کیسے بیان کیے جائیں؟ لوگ ذہنی طور پر بیمار پڑ رہے ہیں، بیمار افراد کو سامنے موت نظر آ رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم افغانوں کو بہتر انداز میں رخصت کریں۔ ان کی رخصتی کے طریقہ کار میں کافی سقم موجود ہیں۔ گزارش ہے کہ یہ خامیاں دور کی جائیں۔ 40-45 سال کی مہمان نوازی اور اچھی یادوں کو 2-3 دن میں غارت نہ کیا جائے۔ افغانستان سے روتے ہوئے پاکستان آنے والے بوڑھوں کو واپس روتے ہوئے رخصت نہ کیا جائے۔